بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما ہینا پرویز بٹ جو کہ سابقہ رکن اسمبلی بھی ہیں، ان پر لندن میں راستے میں راہ جاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وہ کچھ یوتھ ونگ کے کارکنان کی طرف سے ان پر نہ صرف ہوٹنگ کی گئی بلکہ ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو گالیاں دی گئیں اور ان کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا۔ یہ صورتحال لندن میں پیش آئی جہاں پہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہی تھیں، اور اس دوران شایان علی نامی جو کہ کوئی عہدیدار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو بتائے جا رہے ہیں مبینہ طور پر، وہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے لیے نازیبا الفاظ وہ کسے، اور اس طرح ایک اور دفعہ پاکستان سے باہر پاکستان کی عزت اور وقار کو وہ کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح کا ملتا جلتا واقعہ ایک دفعہ پہلے سعودی عرب میں بھی پیش آ چکا ہے، جہاں مسجد نبوی کے باہر محترمہ مریم اورنگزیب جو ہیں اور ان پر اور ان کے ساتھ شاید کوئی اور ایک خاتون تھی جو رہنما تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان پر اسی طرح سے فکرے کسے گئے اور ہوٹنگ کی گئی، نعرے بازی کی گئی۔ اور اب یہ جو واقعہ ہے دوسرا پیش آیا، یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی خاتون رہنما ہینا پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اظہار رائے یقیناً ہر شخص کا حق ہے، لیکن اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں کہ احتجاج کی آڑ میں ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا جائے، کیونکہ یہ لڑائی وہ سیاسی ہے، یہ کوئی لڑائی ذاتی لڑائی نہیں ہے، اور نہ ہی پارٹیوں کی آپس میں کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ اور یہ لڑائی وہ شروع بھی چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کی، انہوں نے سب سے پہلے دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو چور ڈاکو کہنا شروع کیا، اور چور ڈاکو کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسے القابات دوسروں کے بارے میں ادا کیے کہ شاید ہم صحافتی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے اس چینل پر وہ الفاظ دہرا بھی نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مخالفین کو کیا کچھ نہیں کہا، 5 سال تک یہی ہوتا ہے اور 5 سال پہلے بھی یہی ہو رہا تھا۔ عمران خان صاحب کی حکومت کا دور ہو یا اپوزیشن کا دور ہو، انہوں نے مسلسل اپنے جو مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین، ان پر رقیق حملے جاری رکھے اور بلو دا بیلٹ جا کے انہوں نے حملے کیے، جس کی وجہ سے تمام جماعتوں میں غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ یہ چونکہ عمران خان صاحب نے خود شروع کیا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کا دائرہ کار پھیلنے لگا۔ اب پاکستان کے اندر کی حد تک تو جو صورتحال تھی سو تھی، پاکستان کے باہر ایک دفعہ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو رہنما ہیں ہینا پرویز بٹ، ان کے اوپر یہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ نوجوانوں کی تربیت یقیناً کی جانی چاہیے، سیاسی جماعتوں کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو ٹرین کریں، ان کو شعور دیں، ان کی تربیت کریں، لیکن اس تربیت کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ کی نظر میں کسی کی ماں، بہن یا بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص نظر آئے تو آپ کے منہ میں آئے جو کچھ آئے وہ بول دیں اور یہی آپ کی سیاسی تربیت ہو۔ لیڈر سے لے کر کارکن تک تقریباً اس حوالے سے یک زبان نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اپنے رویے پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آج وہ دوسروں کو مشق ستم بنا رہے ہیں تو کل ان کی طرف بھی بات آ سکتی ہے، اور یہ وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اور اگر آپ پی ٹی آئی کی کوئی رہنما گھر سے نکلتی ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے تو یقیناً پی ٹی آئی والے اس چیز کو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ اگر وہ اپنے لیے کسی چیز کو پسند نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی اس کو پسند نہ کریں، اور فوری طور پر ایسے عناصر کو جو کہ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کو پارٹی سے یا تو سسپینڈ کیا جائے یا پرماننٹ وہ پارٹی سے نکالا جائے، تاکہ دوسری سیاسی پارٹیوں کو اس حوالے سے کوئی شکایت نہ ہو۔ اگر عمران خان صاحب ایسا کرتے ہیں تو ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، اگر شاہ محمود قریشی صاحب بھی ایسا کرتے ہیں تو ان کے بھی قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، اور ایک پیغام یہ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی اصلاح کی طرف چل پڑی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر آج اگر کوئی اور مشق ستم ہے تو اس نے کہا تھا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کے نہیں، تو ہوا جب ادھر چل پڑے گی تو پھر صاحب پی ٹی آئی کی ورکرز، پی ٹی آئی کی رہنما خواتین وہ بھی اس حوالے سے سامنے آئیں گی۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس کے علاوہ سیاسی مخالفت کو ذاتی مخالفت میں مت تبدیل کریں، سیاسی دشمنی کو ذاتی دشمنی مت تبدیل کریں، اور اپنی زبان کو اخلاقیات کے دائرے سے باہر نہ آنے دیں۔ جس طرح کے الفاظ وہاں پہ کہے گئے ان کو یہاں پہ دہرایا تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ نازیبا ہیں، یہ الفاظ گالیاں ہیں، اور یہ الفاظ وہ ناخوشگوار ہیں جو کوئی بھی بندہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کے لیے نہیں سن سکتا۔ اس حوالے سے شایان علی کو
لندن میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ ان کا جو جرم وہاں کے قوانین کے مطابق کتنا سخت ہے اور ان کو کتنی سزا دی جاتی ہے، لیکن اس حوالے سے پہلے بھی سزائیں دی گئیں جو کہ سعودی عرب کے اندر لوگوں کو دی گئیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے ایک قدم پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کے ناطے ان تمام کے لیے درخواست کی جو لوگ پاکستانی پکڑے گئے سعودی عرب میں، ان کی سزائیں معاف کروائیں، لیکن یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی غور کرنا ہوگا کہ وہ اپنی خواتین جو رہنما ہیں ان کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔